اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہمدرد، رکن انجمن پاکستان، ڈویژن ناظم انجمن طلبہ اسلام ملتان، مجاہد حسین بھٹی۔ پیارے دوستوں، نوجوانوں اور میری جان سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے تحریکی ساتھیوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں انجمن طلبہ اسلام کے مکمل تعارف کرواتا ہوں۔ انجمن طلبہ اسلام کی تشکیل سے شروع ہوتے ہیں اور بانی اراکین کا کردار، اور یہ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ تحریر معین نوری صاحب کی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 20 شوال 1387 ہجری کو وطن عزیز کے طلبہ کے مقدس جذبوں کی امین تنظیم انجمن طلبہ اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ کراچی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں تشکیل پانے والی یہ تنظیم آگے چل کر طلبہ کی ایک بڑی تنظیم بنی۔ انجمن کا مقصد طلبہ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزاں کر کے ان میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا ہے۔ انجمن کی تشکیل کے اجلاس میں 11 افراد نے شرکت کی، جن کا تعلق دو تنظیموں جمعیت طلبہ اہل سنت و جماعت اور انجمن محبان اسلام سے تھا۔ جمعیت طلبہ اہل سنت کے بانی جناب مولانا محمد یعقوب قادری اور انجمن محبان اسلام کے بانی جناب مولانا جمیل احمد نعیمی تھے۔ میاں فاروق مصطفی انجمن کے تاسیسی اجلاس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ اجلاس بابرکت ثابت ہوا اور اس میں دونوں جماعتوں کے ادغام سے انجمن طلبہ اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ مضمون: میاں فاروق مصطفی، نوائے انجمن، اسلام آباد، جنوری 2001 میں انجمن کے تاسیسی اجلاس میں 4 بڑے فیصلے ہوئے۔ جمعیت طلبہ اہل سنت اور انجمن محبان اسلام کو ختم کر کے اور ان کو آپس میں ضم کر کے انجمن طلبہ اسلام کے نام سے ایک نئی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عہدے داروں کا انتخاب ہوا۔ دستور کی تیاری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی اور انجمن کا مرکزی دفتر کراچی میں رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ میں یا کسی اجلاس میں کبھی کسی ایک فرد کو انجمن کا تنہا بانی قرار نہیں دیا گیا۔ ہمیشہ انجمن کا بانی ان تمام افراد کو تصور کیا گیا جنہوں نے 20 شوال کو انجمن کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی، حتیٰ کہ ان متحرک اور سرگرم افراد کو انجمن کا بانی یا بانی رکن قرار نہیں دیا جا سکا، جو اتفاقاً کسی ذاتی مصروفیت کے باعث
انجمن کے تاسیسی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن کی ابتدا سے ہی بانی کا لفظ تاسیسی اجلاس کے مختلف شرکاء کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ تاریخی نقطہ نگاہ سے یہ جملہ طلبہ نے بنائی ATI، طلبہ نے چلائی ATI درست نہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کی تشکیل، مختلف جگہوں پر شاخوں کے قیام اور اس کو فروغ دینے میں بعض ایسے افراد کا بھی اہم کردار ہے جو اس وقت طالب علم نہ تھے اور فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرگرم تھے۔ ان میں تاسیسی اجلاس کے بعض شرکاء سمیت مختلف شہروں میں انجمن کے تحریکی معاونین و سرپرست بھی شامل ہیں۔ میاں فاروق مصطفائی مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ انہی کی ذات گرامی تھی جس کے سبب طلبہ کی اس نوخیز تنظیم کو سواد اعظام کے علماء اور مشائخ کی نظرتفات میسر آئی۔ محمد حنیف حاجی طیب کے بارے میں مولانا جمیل احمد نعیمی، محمد یعقوب قادری اور فاروق مصطفائی متفق ہیں کہ ATI کا سب سے زیادہ کام حنیف طیب نے کیا ہے۔ دوسری طرف محمد یعقوب قادری شہید نے اپنی زندگی کے سنہرے ایام اس تنظیم پر وار دیے اور ناکافی وسائل کے باوجود انجمن کے پروگراموں میں ان کی شرکت کا سلسلہ آخری دم تک برقرار رہا۔ میاں فاروق مصطفائی اپنی سرکاری ملازمت کے باعث ATI کو فیلڈ میں زیادہ وقت نہ دے پائے، مگر ان کے مفید مشورے ہر قدم پر انجمن کے ساتھ رہے۔ انہی کے توسط سے پنجاب میں ان کے بھانجے ساجد محمود متوفی 18 دسمبر 2002 اور ماسٹر فیاض احمد رضوی متوفی 24 اگست 1991 نے خانیوال اور اوکاڑہ سے انجمن کا آغاز کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کا بانی رکن ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بانی رکن یا انجمن کی کوئی مرکزی قیادت ہر غلطی کے ارتکاب سے پاک ہے، یا کہ بانی رکن سے بڑھ کر کوئی اور انجمن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انجمن کے کسی بانی رکن، سابق عہدیدار یا کارکن کو کسی بھی وجہ سے اس کی سابقہ خدمات، اعزاز یا سابقہ عہدے سے محروم کر دیا جائے۔ انجمن طلبہ اسلام کے بانی اراکین میں مولانا جمیل احمد نعیمی متوفی 18 نومبر 2020، محمد یعقوب قادری شہید 1 اگست 2013، محمد حنیف حاجی طیب اور میاں محمد مختار میاں فاروق مصطفائی کے نام سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اس کی وجہ ان افراد کی انجمن کے ساتھ زیادہ قربت اور مسلسل رابطہ ہے۔ تشکیل انجمن کے وقت مولانا جمیل احمد نعیمی کی عمر 33 سال، محمد یعقوب قادری کی 25 سال، فاروق مصطفائی کی 22 سال اور محمد حنیف طیب کی 20 سال تھی۔ یہ
حسن اتفاق ہے کہ ان چاروں ناموں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی شامل ہے، جس کی برکت سے انجمن طلبہ اسلام ایک مکمل گیر تنظیم بنی اور اسی نام سے تعلق کو مضبوط کر کے انجمن طلبہ اسلام دونوں جہاں کی سعادتیں سمیٹ سکتی ہے۔ کتنی قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و ترک کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، ذات خیر البشر کے رشتے سے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔